بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا سبق نمبر 102 ہے اور باب اول جو فن اول کا تھا اسنادی احوال میں وہ شروع ہو چکا ہے۔ پیچھے اس کے مقدم ہونے کی اور اس کی ترکیبی حیثیت پر بات ہو گئی ہے۔ یہاں سے بیان جو ہے وہ تمہیدی طور پر ہے احوال اسناد کے لیے، کچھ باتیں تمہیدی اور اس کے بعد احوال اسناد شروع کریں گے۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے مصنف اور اس کے مطابق میں شارح فرماتے ہیں کہ لا شک ان قصد المخبری ای من یکون بصدد الاخبار والاعلام وإلا فالجملة الخبرية كثيرا ما تورد لأغراض أخرى غير إفادة الحكم أو لازمه، مثل التحزن والتحسر في قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران رب إني وضعتها أنثى ومشبه ذلك بخبره متعلق بقصد إفادة المخاطب خبر إن إما الحكم مفعول الإفادة أو كونه أي كون المخبر عالما به أي في الحكم بالحكم، والمراد بالحكم ها هنا وقوع النسبة أو لا وقوعها، وكونه مقصودا للمخبر بخبره لا يستلزم تحققه في الواقع، وهذا مراد من قال إن الخبر لا يدل على ثبوت المعنى وانتفائه، وإلا فلا يخفى أن مدلول قولنا زيد قائم ومفهومه أن القيام ثابت لزيد وعدم ثبوته له احتمال عقلي لا مدلول اللفظ ولا مفهومه فليفهم۔ اس تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک مخبر خبر دیتا ہے کسی کو تو دو باتوں میں سے ایک کا وہ ارادہ رکھتا ہے، یا تو اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ بھی سامنے والے کو حکم کا فائدہ پہنچے، اور یا پھر مخبر یہ بتانا چاہتا ہے سامنے والے کو بھی مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے۔ حکم کا فائدہ تو اس وقت پہنچانا مقصود ہوتا ہے جب سامنے والا جو مخاطب ہے وہ خالی الذہن اور حکم سے ناواقف ہو، اور اپنے عالم بالحکم ہونے کا فائدہ اس وقت پہنچانا مقصود ہوتا ہے جب مخاطب کو حکم کا علم ہو لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ جو متکلم یہ جو مخبر خبر دے رہا ہے اس کو حکم کا علم تھا، اس کے عالم بالحکم ہونے کا علم نہ ہو۔ اس وقت وہ پھر متکلم اپنے کلام کے ذریعے اور مخبر اپنی خبر کے ذریعے یہ بتاتے کہ بھئی مجھے بھی یہ خبر معلوم ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا دوست پاکستان آیا تو اس نے کہا کہ بھئی جا صدیقی میرا دوست آ چکا ہے۔ اب اگر تو سامنے والے کو معلوم ہی نہیں تھا اور خالی الذہن تھا تو اب متکلم اور مخبر کا مقصد یہ ہے کہ بھئی سامنے والے کو معلوم ہو جائے گا بھئی دوست آ چکا ہے، یعنی خبر کا حکم کا فائدہ پہنچایا ہے۔ لیکن اگر سامنے والے کو معلوم تھا کہ وہ دوست جو ہے وہ آ چکا ہے لیکن اس کے باوجود متکلم نے کہا کہ بھئی جا صدیقی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سامنے والے کو بتانا چاہ رہا ہے بھئی مجھے بھی اس حکم کا معلوم ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ شارح رحمہ اللہ نے اسی کو بیان فرمایا ہے کہ مخبر اپنی خبر سے ان دو چیزوں کا فائدہ رکھتا ہے، یا تو حکم کا فائدہ پہنچاتا ہے یا اپنے عالم بالحکم ہونے کا بتاتا ہے۔ اگر تو مخاطب خالی الذہن ہے، حکم سے ناواقف ہے تو حکم کا فائدہ پہنچائے گا، اور اگر وہ واقف ہے اور خالی الذہن نہیں ہے اس کو حکم پتہ ہے تو اب جب متکلم اور مخبر اپنی خبر دے رہے تو مطلب یہ کہ مجھے بھی یہ حکم معلوم ہے۔ متن میں جو مخبر کا لفظ ہے تو شارح رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہاں مخبر سے مراد وہ خبر دینے والا ہے جو خبر دینا چاہتا ہے اور اطلاع دینا چاہتا ہے، وہ مراد ہے۔ محض جملہ خبریہ کو بولنے والا اور تلفظ کرنے والا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مخبر سے مراد وہی ہے جو اطلاع اور خبر دینا چاہ رہا ہے۔
اس لیے کہ جو خبر اور اطلاع دینا چاہ رہا ہے اسی کی خبر مذکورہ دو مقصود میں منحصر ہے، جبکہ جو جملہ خبریہ کا صرف تلفظ کرتا ہے تو جملہ خبریہ کا محض تلفظ جو ہے وہ ان دو مقصود میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اس جملہ خبریہ کا تلفظ کرنے والا اس کے کئی اغراض ہوتے ہیں، کئی دوسرے مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں مخبر سے مراد محض وہ ہے جو خبر دینا اور اطلاع دینا چاہ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو محض جملہ خبریہ کا تلفظ کرتا ہے اس کے دوسرے اغراض بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اظہار غم ہو سکتا ہے اور اظہار حسرت بھی ہو سکتا ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا قول نقل ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں بیان فرمایا ہے کہ رب انی وضعتها انثى۔ اب یہ جو جملہ خبریہ کا انہوں نے تلفظ کیا ہے تو یہ اظہار غم کے لیے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے لڑکی کی امید لگائی تھی اور منت مانی ہوئی تھی کہ وہ بیت المقدس کے لیے ہوگا، لیکن خلاف امید لڑکی پیدا ہو گئی۔ تو اب یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ خلاف امید جب کام ہوتا ہے تو آدمی رنجیدہ ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی افسردہ ہوئی تو انہوں نے رب انی وضعتها انثى کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ جملہ خبریہ ہے تو یہ بلا شبہ اظہار غم کے لیے شمار ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا حکم بھی پتہ ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ سامنے والا یہ جو جملہ بول رہا ہے یعنی امرات و عمران جو ہے حضرت مریم کی والدہ، ان کے عالم بالحکم ہونے کا بھی پتہ ہے۔ تو ان کو پتہ ہے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری بات جانتا ہے، اس کو حکم کو بھی پتہ ہے۔ تو اب جو انہوں نے یہ جملہ کہا ہے تو اس کا مقصد یہ اظہار غم۔ اسی طرح اظہار حسرت بھی ہو سکتا ہے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اپنی حسرت اور اپنی حسرت کو اظہار اور یاس کا اظہار یوں فرمایا جیسے رب انی وہن العظم منی، یہاں پر بھی یہی ہے۔ تو اب دونوں جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے اور وہ حکم سے بھی واقف ہے اور متکلم کے عالم بالحکم ہونے سے بھی واقف ہے۔ تو جب پتہ ہے کہ حکم سے بھی واقف ہے، عالم بالحکم ہونے سے بھی واقف ہے، تو اب یہ تو مقصد نہیں ہو سکتا ان دونوں جملوں کا، تو لہٰذا اس دونوں جملوں کا مقصد یہی ہے کہ وہ اظہار غم کے لیے ہے، اظہار حسرت کے لیے ہے۔ اسی طرح جملہ خبریہ جو ہے وہ اظہار فرد کے لیے بھی لایا جا سکتا ہے، جیسے کوئی کہے کہ جی میرے پاس جو ہے وہ خاندان کے بڑے آئے، تو اب بتانا مقصد یہ ہے کہ جی مجھے خوشی ہو رہی ہے، نہ تو حکم کا فائدہ پہنچانا مقصود ہے بولنے والے کا، نہ ہی عالم بالحکم ہونے کا فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ تو محض یہ جملہ خبریہ کا تلفظ جو ہے وہ اس کے اظہار فرحت کے لیے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ متن میں جو مخبر ہے اس سے مراد وہ مخبر ہے جو خبر دینا چاہ رہا ہو اور اطلاع دینا چاہ رہا ہو، محض جملہ خبریہ کا تلفظ ادا کرنے والا یہ مراد نہیں ہے۔ آگے شارح رحمہ اللہ نے ترکیب بیان کی ہے کہ بخبری ہی جو ہے وہ قصد کے متعلق ہے، اور افادہ جو ہے وہ ان کی خبر ہے، اور حکم جو ہے وہ افادہ کا مفعول ثانی ہے اور مفعول اول مخاطب ہے، فاعل اس کا محذوف ہے، تقدیر عبارت ہے افادت المخاطبہ اما الحکم، یہ مطلب ہے۔ آگے شارح رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے کہ متن میں جو حکم ہے اس سے مصنف رحمہ اللہ نے مراد لیا ہے وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت، یہ ہے۔ یہ بات اس لیے شارح نے کی کہ حکم کا اطلاق کئی معنی پر ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ۔ پہلا اس کا معنی یہ کہ جو کلام سے نسبت سمجھ میں آتی ہے یعنی نسبت کلامیہ، یعنی محکوم بھی کا محکوم علیہ کے لیے ثابت ہونا یا محکوم بھی کا محکوم علیہ سے منتفی ہونا، تو حکم کا ایک معنی ہے، اور یہی معنی ارباب بلغاء کے نزدیک ہے، اصطلاح ہے ان کی ارباب عربیت کی، اور اس کو وہ وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہاں پر یہی معنی مراد ہے۔ دوسرا معنی ہوتا ہے حکم کا کہ اطلاق جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے اذعان نسبت اور ادراک نسبت پر، یہ مناطق کی اصطلاح ہے، اور وہ اس کو ایقاع اور انتزاع کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ تیسرا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب جو بندوں کے افعال کے ساتھ ہوتا ہے متعلق، وہ بھی حکم ہے، یہ اصولیین کی اصطلاح ہے۔ اور چوتھا ہے کہ خطاب سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، یعنی وجوب وغیرہ یا فرض وغیرہ یا حرمت وغیرہ، تو یہ فقہا کی اصطلاح اس کو بھی حکم کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے وہ حکم سے وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت مراد ہے، یعنی کہ محکوم بھی کا محکوم علیہ کے لیے ثابت ہونا یا محکوم بھی کا محکوم علیہ سے منتفی ہونا، یہ ارباب بلاغہ کے نزدیک اس کی اصطلاح ہے اور یہی معنی یہاں پر مراد ہے۔ پھر شارح نے ایک اور بات کی ہے، شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخبر کا اپنی خبر سے جو حکم ہوتا ہے، یعنی وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت جو ہوتا ہے، اس معنی میں حکم جو ہے وہ مقصود ہونا اس حکم کے تحقق فی الواقع کو مستلزم نہیں ہے۔ یعنی اگرچہ کہ مخبر اپنی خبر کے ذریعے وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت کا معنی مراد لیتا ہے اور وہ مقصود ہوتا ہے، لیکن کیا جو وہ کہہ رہا ہے حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ لازم چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر مخبر نے اپنی خبر کے ذریعے مخاطب کو وقوع نسبت کا فائدہ پہنچایا ہے تو یہ اس بات کو لازم نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں بھی ایسی ہی ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا زید قائم، تو یہ جملہ خبریہ ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ جی قیام جو ہے وہ واقع میں زید کے لیے ثابت ہے، یہ بتا رہا ہے، مگر یہ اس چیز کو مستلزم نہیں ہے کہ حقیقت میں بھی قیام زید کے لیے ہو، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زید جو ہے وہ کھڑا ہوا ہو نفس الامر میں، کیوں کہ اس کا امکان تو ہے کہ خبر جو دی جا رہی ہے وہ صادق نہ ہو بلکہ کاذب ہو۔ تو شارح نے یہ بات کرنے کے بعد کہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خبر ثبوت معنی اور انتفاع معنی، یعنی ثبوت حکم اور انتفاع حکم پر دلالت نہیں کرتی، ان کی مراد یہی ہے، جن لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ حکم کا جو مقصود مخبر ہونا ہے اس کے تحقق فی الواقع مستلزم نہیں ہے، کہ گو کہ وہ حکم مخبر کا تو مقصود ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ تحقق فی الواقع کو بھی مستلزم ہو اور حقیقت میں بھی ایسے ہی ہو جیسے مخبر کہہ رہے، یہ بات نہیں ہے۔ لہذا کسی نے اگر غلط بات سمجھی ہے تو وہ ان کے اس قول کا غلط مطلب لیے، جیسے بعض لوگوں نے لیے ہوئے تو ان کا رد کر رہے شارح کہتے ہیں ان کی یہ مراد نہیں ہے کہ خبر جو ہے وہ ثبوت حکم، یعنی جیسے زید قائم میں ثبوت قیام ہے، یا انتفاع حکم جیسے زید لیس بقائم میں انتفاع حکم ہے، انتفاع قیام ہے، اس پر دلالت نہیں کرتی، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہی ہے کہ یہ خبر اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ جو حکم بیان مخبر کر رہا ہے حقیقت میں بھی وہ ایسا ہی ہو، کیونکہ خبر ضروری نہیں ہے کہ صادق و کاذب ہونا بھی ممکن ہے۔ شارح رحمہ اللہ نے اسی بات کی وضاحت آخر میں فرمائی ہے کہ جو زید قائم ہمارا قول ہے اس کا مدلول مفہوم یہ ہے کہ قیام زید کے لیے ہے، اور قیام کا زید کے لیے واقع اور نفس امر میں عدم ثبوت جو ہے وہ عقلی احتمالی ہے کہ ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے نہ ہو، یہ اس کا مدلول مفہوم نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو حضرات نے کہا ہے کہ خبر ثبوت حکم پر یا انتفاع حکم پر دلالت نہیں کرتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر سے جو حکم مقصود مخبر ہوتا ہے اس کا ضروری نہیں ہے کہ حقیقت میں بھی ایسے ہی ہو، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ خبر صادق ہو، وہ کاذب بھی ہو سکتی ہے۔ اسی کو شارح رحمہ اللہ نے اپنے مصنف کی مطابقت میں یوں بیان فرمایا کہ لا شک کا کوئی شک نہیں ہے ان قصد المخبری کہ مخبر کا جو قصد ہے، یعنی کون سا مخبر، من یکون بصدد الاخبار والاعلام، یعنی وہ مخبر جو خبر دینے اور جتانے کے در پہ ہو، یہ مطلب ہے۔ وَإِلَّا وَغَرْنَا محض فالجملۃ الخبریہ تو محض جملہ خبریہ کا تلفظ کرنے والا تو کہتے ہیں جملہ خبریہ کثیرا ما تورد لاغراض اخر، تو وہ تو کسی اور غرض کے لیے بھی اکثر طور پہ آ ہی جاتا ہے، یعنی ان دونوں کے علاوہ۔ غیر افادۃ الحکم و لازمہ، سوائے حکم کے افادے کے یا اس کے لازم کے افادے کے، یعنی حکم کا عالم ہونا، یہ مطلب ہے اس سے لازم افادہ حکم کا۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سی اغراض کے لیے آتا ہے جملہ خبریہ، جیسے مثل التحزن و التحسر، جیسے حسرت اور غم کا کے لیے آتا ہے فی قولی تعالی، باری تعالیٰ کے اس فرمان میں حکایتاً عن امرات عمران، جو اللہ تبارک و تعالی نے امرات عمران سے حکایت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ رب انی وضعتها انثی، کہ یا اللہ میں نے تو لڑکی جنی ہے۔ تو اب یہ جو جملہ ہے یہ نہ تو اخبار اور اعلام کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو تحسر کے لیے ہے، تو مخبر سے مراد وہ ہے جو اخبار اور اعلام دینے کے در پہ ہو، وہ مشبہ ذالک، یہ تحسر اور تحزن جو ہے اس کے علاوہ اس کے اور بھی مشابہ چیزیں ہیں، تو جیسے میں نے بیان کیا کہ ربی انی وہن العظم منی یا حضرنی الافاضل وغیرہ ہے، یہ چیزیں۔ تو کہتے ہیں مخبر کا خبر اپنی قصد کے ذریعے
کہتے ہیں متعلق بقصد، یہ خبر کا جو لفظ ہے یعنی بخبر ہی، یہ جو لفظ ہے یہ قصد کے ساتھ جو ہے وہ متعلق ہے. افادۃ المخاطب، ان کی خبر ہے کہ یعنی مخاطب کو فائدہ دینا ہے. اما الحکم، یہ افادہ کا مفعول ہے، حکم کا فائدہ دینا ہے. او کونہ، یا ہونا اس کا یعنی مخبر کا عالم بھی، یعنی اس کا افادہ دینا ہے کہ بھئی اس خبر سے میں عالم ہوں، عالم بالحکم یہ بتانا مقصود ہوتا ہے. ای مطلب یہ ہے کہ بالحکم، کہ میں اس حکم کا عالم ہوں. والمراد بالحکم ہاں ہونا، اور یہاں پر جو حکم سے مراد ہے وہ ہے وقوع نسبت او لا وقوعها، یعنی وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت، جو ارباب عربیت کے ہاں اصطلاح ہے، نہ کہ دوسرے معنی میں جو بیان کر دیا میں نے پیچھے. وَقَوْلُهُ مَقْصُودًا لِلْمُخْبِرِ بِخَبَرِهِ، اور حکم کا مقصود ہونا مخبر کی اپنی خبر کے ساتھ، یعنی مخبر جو حکم کا ارادہ کیا ہوا ہے اس کا ہونا، مخبر کا ارادہ حکم کا ہونا، لا يستلزم، یہ لازم نہیں کرتا تحققه فی الواقع، کہ وہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہو جیسا وہ مخبر کہہ رہا ہے، یہ لازمی بات نہیں ہے، کیونکہ خبر کاذب کا ہونا بھی یہ بھی ممکن ہے. وہذا مراد، اور یہی مراد ہے من قال، اس کی جس نے یہ کہا کہ ان الخبر لا يدل على ثبوت المعنى وانتفاعه، کہ خبر حقیقی طور پہ ثبوت معنی اور انتفاع معنی پہ دلالت نہیں کرتی. یہی مطلب ہے اس کا، کہ ضروری نہیں ہے کہ جو خبر ہو رہی ہے حقیقت میں بھی وہی ہو، کہ جو خبر کی جو ہے وہ انتفاع ہو رہا ہے حقیقت میں بھی ایسا، یہ ضروری نہیں ہے. اور یہی مطلب ہے جس نے یہ بات کہی کہ لا يدل على ثبوت المعنى وانتفاعه. وَإِلَّا، اگر یہ نہ ہو تو فلا يخفى، تو مخفی نہیں ہے کہ ان مدلول قولنا، کہ ہمارے جو قول زید قائم جو اس کا مدلول ہے اور اس کا مفہوم ہے یہ ہے کہ ان القیام ثابت لزید، کہ قیام زید کے لیے ثابت ہے. وعدم ثبوته له، اور نہ ثابت ہونا اس کے لیے قیام کا، تو یہ احتمال عقلی ہے، نہ کہ لفظ کا مدلول ہے اور نہ ہی اس کا مفہوم ہے. تو فلیفہم، اس بات کو سمجھو کہ جس نے یہ کہا ہے کہ خبر ثبوت معنی اور انتفاع معنی پہ دلالت نہیں کرتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقت میں ایسا ہی ہو. ہاں، یہ ضروری نہیں ہے. ثبوت معنی اور انتفاع معنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خبر بتاتی نہیں ہے، کیونکہ ہے تو عربیت کے اندر، تو حکم کا افادہ دے گا تو یا تو وہ خبر کا وقوع ہوگا یا خبر کا لا وقوع ہوگا. تو اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے یہ سمجھا وہ غلط سمجھا. اصل اس بندے کی جس بندے نے یہ بات کی ہے کہ خبر ثبوت معنی اور انتفاع معنی پہ دلالت نہیں کرتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تحقق لازمی نہیں ہے، کیونکہ خبر ضروری نہیں ہے کہ صادق ہو سکتا ہے کہ وہ کاذب ہو. اور یہ اشارہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو آخر میں بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.